بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام یا علی علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا 2024 میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے؟ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو مکمل ہو چکی ہیں؟ تو مزید اس ویڈیو کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب، اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو۔ تو بنا آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس ریاست کے قیام کے 50 سال بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 تا 47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے سن 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ایک جماعت خراسان، افغانستان و مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسرِ پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دجال کے خروج کے آثار۔ ناظرین گرامی، قابل غور بات یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجود بادشاہ شاہ سلیمان کی عمر 87 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2024 تک ہی پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہیں جن کا نام شیخ صادق المغلسی المرانی ہے، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور امام مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور امام مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم سال ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سن 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کو کسی طرح پہچان سکیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سورہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45 سے 46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔
حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب خروج دجال کی کچھ علامتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سیاہ جھنڈے نکلیں گے، دوسری پھر غزوہ ہند ہوگی، تیسری پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ، چوتھی پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، پانچویں پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں نکل جائے گا، چھویں پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، ساتویں پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آٹھویں پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینے کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا، نویں پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم حضور اکرم نے دیا ہے، دسویں پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے، عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئیں گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ و برباد ہوں گی، 11ویں پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے، 12ویں پھر یہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں لحد شہران کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا، 13ویں پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، 14ویں پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے، پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے، ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کے عربوں کے خون سے تر کر دیے جائیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ 15 پھر عرب بھاگ کر مدینہ اور مکہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ 16ویں پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ 17ویں پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے، نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی، پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے بھی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے، پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسان میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا، پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندے اڑیں گے، وہ مر کر کریں گے لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکیں گے اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا، سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نیمنا اور بغداد کے قصے بھی سنائے جائیں گے، اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، پھر یہ خبر نکلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا، جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا، پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والے
کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کرتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و سکون سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ڈھکتا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گر لے جائے گا، نعوذ باللہ۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے کامنٹ سیکشن میں ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا، لیکن یہ تمام انفارمیشن جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ حدیث مبارکہ اور بہت سی کتابوں سے لیا گیا ہے اور پھر آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔